اچھا، السلام علیکم، مائی نیم از ایمان چودھری. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں کل آئی پی ایس گئی تھی، ادھر ایک سیمینار تھا، تو وہ اعزاز چودھری صاحب آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام آباد جو وینیو چوز ہوا ہے وہ اس لیے بھی ہوا ہے کہ اسرائیل کو ڈائریکٹ ٹیبل پہ بیٹھنا نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا امریکہ. تو یہ ایک یونیک پوائنٹ تھا کہ پاکستان میں اسرائیلی آ نہیں سکتے تو تاکہ وہ کسی چیز کو سبوتاژ نہ کریں. یو اے ای کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ان کو اچانک سے کچھ ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ کمنٹ کر دیں. اور چائنا کا جو رول ہے، بیک چینل ہی ہے پر اس کے رول کے بارے میں بتا دیں. سب سے پہلے اعزاز چودھری صاحب از اے ویری رسپیکٹفل، بڑے از اے ویری اسٹرانگ اینڈ لاجیکل وائس پاکستان کے ڈپلومیٹک سرکلز میں، اور بڑی بکس انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو ان کا بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں وہ. مجھے ایسا لگتا ہے ان کی بات کے ساتھ بھی میں ایگری کرتا ہوں. ہو سکتا ہے امریکہ نہ چاہتا ہو کہ اسرائیل ڈائریکٹ ٹیبل پہ آئے کیونکہ وہ اسپوائلر ہے اور وہ سارا کچھ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی مجبوری پاکستان ہو، امریکہ کی بھی اور ایران کی بھی اور مڈل ایسٹ کی بھی، اور اس مجبوری کی وجہ سے ٹاکس اسلام آباد میں رکھے گئے ہیں اور اسرائیل بھی مجبور ہے کہ وہ نہیں آ سکتا. سو دا وے یو لک ایٹ اٹ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان جس طریقے سے نیسیسٹی بنا ہے اس پیس پروسیس کی، جس طریقے کا کانفیڈنس پاکستان کے اوپر ہے ایران کو، کہ آپ نے دیکھا جس طرح ان کی لیڈرشپ کو ہم یہاں پہ لے کے آئے اور جس طریقے سے ہم نے سیف رکھا، ان کو سیکیور رکھا، شاید ہی دنیا کا کوئی اور ملک اس قابل ہے کہ وہ اتنا کیپیبل ہے اور اتنی ڈیپتھ رکھتا ہے، یا اتنا ڈیٹرنٹ فیکٹر اس کا اسرائیل کے اوپر ہے کہ وہ ان ٹاکس کو سیف گارڈ کر سکے. تو شاید اس وجہ سے پاکستان از سلیکٹڈ، اسلام آباد جو ہے اس کو کیپٹل ٹاکس کا ایک وہ سمجھا جا رہا ہے. اور کانسیکوئنٹلی کیونکہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے تو اس وجہ سے پھر اسرائیل، آپ نے دیکھا ہے کہ بریٹن ووڈ اگریمنٹ، اس سے پہلے اس طرح کی ٹاکس ورلڈ وار 2 کو ختم کروانے کے لیے ہوئی تھی، اور ان کا جو سینٹر تھا وہ اسرائیل کا قیام تھا. آج 80 سال کے بعد دوبارہ اس نوعیت کی ٹاکس ہو رہی ہیں، اینڈ یو سی اسرائیل نو ویئر. سو وداؤٹ اٹیکنگ، یہ میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے آپ کو آج اسرائیل پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے تو نتنیاہو جنگیں کر رہا ہے بار بار، کیونکہ جنگ اس کو لگتا ہے کہ اندر ایک یونیفیکیشن لے آئیں گی. اگر ایک پاز آ جائے، جنگ کے اندر، اور اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے ان مثالوں سے کہ جب مسلمانوں کو یہ لگا ہے کہ جنگ نہ کرنے سے اندر دشمن کی صفوں میں وہ آگ لگ جائے گی اور وہ آپس میں لڑ کے کمزور ہو جائیں گے، تو مسلمان نے ہمیشہ اسٹریٹجک وزڈم اور اسٹریٹجک ریسٹرینٹ شو کی. تو کیونکہ پاکستان سینٹر اسٹیج پہ ان ٹاکس کی، نیچرلی پلئنگ دا کارڈز رائٹ، اسرائیل آ ہی نہیں سکتا ٹیبل پہ، اور اسرائیل از ان دا بیک گراؤنڈ انڈیا کے ساتھ مل کے رو رہے ہیں. دیکھیں وہ یو اے ای کے اپنے ایک تھاٹ پروسیس ہے ان کا، وہ چیزوں کو اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں. پاکستان کے کسی ایک ایشو کے اوپر نا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی ملک کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ گھر کے اندر بھی بہن بھائیوں کے بھی آپس میں ایک ایشو کے اوپر اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اس ایشو کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے ہمارے تمہارے تعلقات ختم؟ وہ ایشو ول پاس آن. ریلیشن شپ پاکستان اور یو اے کے بہت پرانے ہیں، چاہے ایمریٹس کی بات ہو، چاہے دبئی کو بلڈ کرنے کی بات ہو، چاہے پاکستان کی ورک فورس کی بات ہو. پاکستان اور یو اے ای کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بڑے اسٹرینتھنڈ اور پرانے ہیں. ایک ایشو پہ ہو سکتا ہے کوئی آؤٹ کم دونوں ممالک شاید سیم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ایک ملک کہہ رہے ہے اس کا راستہ یہ، ایک ملک کہہ رہا ہے اس کا راستہ یہ. بٹ سر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریسنٹ جنوری میں یو اے ای اور انڈیا کا ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہوا ہے، میں وہ اس کا میں نے ابھی اسی کو ایکسپلین کیا تھا اور پہلے اس میں کوسچن میں کہ وہ ڈیفنس پیکٹ میرے بھائی نہیں ہے، وہ ایک میمورینڈم ایم او یو انہوں نے سائن کیا جو کہ ایک ڈپلومیٹک پروسیس، وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے. بٹ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ جے شنکر گیا ہے انڈیا میں اور پاکستان ایک میڈیشن کروا رہا ہے. جے شنکر کہاں گیا ہے؟ یو اے ای میں، جے شنکر یو اے ای میں گیا اور پاکستان اسی جو دوران ہے ایک میڈیشن کروا رہا ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار جو میری ٹائم ہے ان کے پرسنلز پہ اٹیک ہوتا ہے. جے شنکر یو اے ای میں بیٹھا ہوا ہے اور بی ایل اے پہلی بار جو ہے وہ میری ٹائم پہ اٹیک کر رہی ہے. تو یہ کیسے لنک بلڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں بی ایل اے کو آپ میموری کے نام سے ایک تھنک ٹینک بھی بنا، ابھی ریسنٹلی آپ نے اس کو بھی پڑھا، آپ نے کور کیا، آپ نے دیکھا.
BLA کو انڈیا بھی سپورٹ کر رہا ہے, BLA کو افغانس بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور BLA کو انڈائریکٹلی اسرائیل بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو ملٹیپل ایجنسیز ہیں انفیکٹ جو اس کو BLA کو وہ کر رہی ہیں, اور اس میں افغانستان انڈیا سر فہرست جو ہیں وہ موجود ہیں, اسرائیل بیک چینل کے اوپر بھی کر رہا ہے. تو یہ جنرلی ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو خبر آئی ہے کہ جو TTP فتنہ الخوارج اور یہ افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں, ان کی آرمی والے, افغانستان کی آرمی والے, انہوں نے مل کے ابھی چند منٹ قبل کوئی کسی اور بارڈر ایریا کے قریب جو ہے جو TTP ہے یا اچھا ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت ابھی یہ TTP سے ریلیٹڈ بھی خبر آ رہی ہے. سو ان کا پلان یہی ہے کہ جو ان کے انگریڈینٹس انہوں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے رکھے ہوئے ہیں نا, وہ ریسیپی آف کیوس کریٹ کرنے کے لیے. تو پاکستان کے پیس پروسیس کو, پاکستان کی ہر طرح کی ترقی کا جو جواب ہے پاکستان کے دشمنوں کے پاس, وہ دو ہو سکتے تھے. یا تو اکنامک بلاکیٹ کرا دیں, پاکستان کو اکنامکلی کرپل کر دیں, وہ یہ کر نہیں سکتے. پاکستان اس طریقے سے پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے, وہ کر نہیں سکیں گے. دوسرا پاکستان پہ حملہ کر دیں, وہ بھی کر کے دیکھ لیا, پاکستان اس سے بھی باز نہیں آئے گا, پاکستان مزید ان کو مارے گا. تیسرا صرف ایک آپشن ان کے پاس بچتا ہے, وہ ہے کہ مزید اندر تھوڑی بہت دہشت گردی جو ہے وہ کروانا شروع کر دیں. تو وہ اس طریقے سے اس کو کروا رہے ہیں. تیسرا آپ کا کویسچن چائنا والا تھا کہ چائنا بیک چینل کے اوپر کیا کر رہے ہیں. چائنا بیک چینل کے اوپر کیا کر رہے ہیں, اگین آپ کو چائنا کی 5000 سال کی تاریخ دیکھنی ہے. چائنا ڈپلومیٹکلی کبھی بھی سامنے نہیں آتا, وہ ہمیشہ سے پیچھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. چائنا اپنے انفلوئنس کو کبھی بھی اوور ایزرٹ نہیں کرتا. چائنا کو اگر سکوپ مل بھی رہا ہو نا دنیا میں اپنے آپ کو ایزرٹ کرنے کا, جیسے ہٹلر پھیلتا چلا جا رہا تھا, امریکنز نے پوری دنیا میں اپنی پاور ایزرٹ کی, چائنیز نہیں کرتے. چائنیز اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, اپنی سوسائٹی کو ریسٹرکٹڈ رکھتے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر سلک روٹ اور یہ ساری چیزیں جیسے آج بیلٹ روڈ انیشیٹو کر رہے ہیں, کبھی بھی ڈپلومیٹکلی دس از پارٹ آف دیئر سائیکی, دس از پارٹ آف دیئر DNA, دس از پارٹ آف دیئر کلچر, دس از پارٹ آف دیئر اسٹرینتھ. وہ فرنٹ سیٹ کبھی نہیں لیتے. جب انہوں نے سعودیہ اور ایران کے بھی تعلقات بہتر کروائے, بالکل اینڈ کے اوپر آ کے ان کے فارن منسٹر وانگ جی جو تھے, انہوں نے دیکھا کہ کیا چل رہا ہے اور یہ وہ سارا بیک چینل کے اوپر دے ول آلویز اسٹے ان دا بیک گراؤنڈ, اور بیک گراؤنڈ میں رہ کے وہی چائنا کی بھی اسٹرینتھ ہے. چائنا بیک گراؤنڈ میں رہ کے بہتر ڈپلومیسی کرتا ہے. امریکہ کی جو ڈپلومیٹک اسٹرینتھ ہے وہ امریکہ کا ملٹری مسل ہے, امریکہ کا ایگریسو پاسچر ہوتا ہے ڈپلومیٹک, وہ امریکہ کی اسٹرینتھ ہے. چائنا کی اپنی اسٹرینتھ ہے, پاکستان کی اپنی اسٹرینتھ, ہر ملک کی اپنی اسٹرینتھ ہے. جو بات آپ نے کی ہے وہ بیسیکلی چائنا کا سٹائل ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, آف کیرنگ آؤٹ دیئر ڈپلومیٹک انڈیورز. ابھی آپ نے بات کی کہ امریکہ کی اگریسو فیس ہے, اگریسو رہتا ہے, اور ابھی مور دین 160 کنٹریز میں بیسز ہیں اور ڈفرینٹ تھنگس. تو کیا شروع سے ان کی پالیسی یہی رہی ہے؟ نہیں رہی ہے. ان کی شروع میں پالیسی World War I سے پہلے ان کی آئسولیشنزم کی پالیسی تھی. World War II پرل ہاربر اٹیک کے بعد انہوں نے یہ پالیسی ڈراپ کی, اور ریئلسٹ اپروچ ان کی جو ابھر کے آئی ہے ایک اگریسو فیس کی. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا بھی اپنی پالیسیز آنے والے وقت میں چینج کر لے گا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ چائنا اپنی پالیسیز آنے والے وقت میں چینج کرے گا. دوسرا, میں فارن پالیسی آبجیکٹیوز اور فارن پالیسی کنٹورز جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ڈپلومیٹک باڈی لینگویج کی بات کر رہا ہوں. جو سوال انہوں نے کیا تھا, انہوں نے کہا تھا چائنا بیک چینل کے اوپر رہ کے کام کر رہا ہے, تو میں نے کہا تھا کہ چائنا پسند کرتا ہے بیک چینل پہ رہ کے کام کرنا. امریکنز کا جو ڈپلومیٹک سٹائل ہے, فارن پالیسی آبجیکٹیوز کی بات نہیں کر رہا. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پہلے آئسولیشنزم تھا, پھر اس کے بعد وہ آگے گئے آپ پوری دنیا میں, لیکن جب امریکہ آئسولیشنزم میں بھی رہ رہا تھا نا, تب بھی ان کی جو لینگویج تھی فارن پالیسی کی وہ ایگریسو تھی. وہ اپنے جو ویسٹرن ہیمیسفیئر ہے اس میں وہ کیا کچھ کر رہے تھے اور کیسے کر رہے تھے, وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں. وہ ایگریسولی بات کر کے ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کی اسٹرینتھ ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو کنٹین کریں یا وہ اپنے آپ کو پھیلائیں. ان کی لینگویج اس طریقے کی ہے فارن پالیسی وچ از ایگریسو ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ. چائنیز چاہے اپنے آپ کو پھیلائیں چاہے اپنے آپ کو کنٹین کریں, ان کی لینگویج ہمیشہ سے ڈپلومیٹک جو ہے وہ اس طرح کی رہے گی کہ وہ پریفر کریں گے پیچھے بیٹھ کے چیزوں کو آپریٹ کرنا. یہ میرا کہنے کا مطلب تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ان کی فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, وہ ہو سکتے ہیں, وہ چینج ہوتے رہتے ہیں وقت کے حساب سے, لیکن امریکنز کی جو انٹرنسک سٹائل آف کمیونیکیشن اینڈ کیرنگ آؤٹ دیم سیلفز ڈپلومیٹکلی وہ شروع سے ہی اگریسو رہا.